الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد والی آیت انشاءاللہ وہ بھی آج ہم مفہوم میں ساتھ بیان کریں گے۔ ان دونوں آیات میں خالق ارض و سماوات نے کفار پر وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ کافر جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا اور پھر بعد میں وہ کوئی اچھے کام کر کے نیکیوں کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی نیکیوں کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ جل شانہ نے اسے ایک مثال دے کے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ان کی نیکیوں کی مثال ان کھیتوں کی طرح ہوگی کہ جن کے مالکوں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کے سبب ان کے کھیتوں کے اوپر ٹھنڈی اور سرد ہوا بھیجی اور اس ٹھنڈی ہوا نے ان کے کھیتوں کو جلا دیا، برباد کر دیا۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو کافر ہیں جنہوں نے ایمان کی دولت کو قبول نہیں کیا، وہ اگر دنیا میں کوئی اچھا کام بھی کر جائیں تو آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا نہیں ملے گی، بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ ان کے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے جیسے ٹھنڈی ہوا کھیتوں کو جلا کے برباد کر دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو اللہ کے عذاب سے نہ تو ان کے مال بچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی اولادیں بچا سکتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہی جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو احباب دی وقار، عام طور پر بندے کو دو چیزوں کا سہارا ہوتا ہے، یا تو کوئی مصیبت آتی ہے تو بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال پر اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ مال کی وجہ سے وہ میری مصیبت ٹل جائے گی، یا پھر عام طور پہ سب سے بڑھ کر بندے کو اپنی اولاد کا سہارا ہوتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی تو میری اولاد میرا سہارا بنے گی اور وہ مجھ سے اس پریشانی اور مصیبت کو دور کر دے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے کافروں کو تنبیہ فرمائی کہ اگرچہ تمہیں دنیا کے اندر مال و دولت دے دیا گیا، تمہیں دنیا کے اندر اولاد دے دی گئی، تو یہ تمہارا دنیا کا مال، دنیا کی دولت اور اولاد یہ صرف تمہارے دنیا کی مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے، آخرت میں یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ مال تمہارا چاہے کروڑوں خربوں کی مقدار میں ہو، دنیا میں تو تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں تمہارا مال تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی طرح تمہاری کڑیل نوجوان بیٹے جو دنیا میں تو تمہارا سہارا بن سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ جل شانہ نے دیگر مقامات پر بھی اسے بیان فرمایا، سورۃ الشعراء میں بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن
نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے۔ یعنی وہ قیامت والا دن ہوگا جب ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا سہارا بن سکے گا نہ بیٹا باپ کا سہارا بن سکے گا، نہ ہی بندے کا مال کسی کام آئے گا، بلکہ فرمایا اس دن نہ تمہارا مال تمہیں نفع دے سکے گا نہ تمہاری اولاد تمہیں نفع دے سکے گی۔ اسی طرح مال کی کھل کے مذمت کرتے ہوئے اور آخرت کے اندر اس کے ثمرہ کے ظاہر نہ ہونے کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، فرمایا کہ قیامت والے دن اگر کوئی بندہ زمین کے برابر یعنی زمین بھر کے سونا بھی فدیہ دینا چاہے کہ مجھ سے زمین بھر کر سونا لے لیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، تو فرمایا اس کا یہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا سورۃ السبا میں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، فرمایا تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں جو تم کو ہم سے قریب کر دیں۔ تو احباب دی وقار یہاں پہ اگرچہ خطاب کافروں کو ہو رہا ہے لیکن اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ہمارے پاس جب مال آ جاتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، غریب طبقے کے لوگوں کو ہم اپنے برابر بٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارے پاس جب اولاد ہوتی ہے اس وقت بھی ہمارے اندر فخر آ جاتا ہے کہ ہماری اولادیں پڑھ گئی، ڈگریاں حاصل کر گئیں دنیا میں، تو انہوں نے بنگلے کاریں دلوا دیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت تک ہیں جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی۔ جیسے دنیا کی زندگی سے آنکھ بند ہوگی، وہی بیٹے جن کا پیٹ پالنے کے لیے، جن کو اچھا کھلانے اور پلانے کے لیے آپ نے مال کماتے ہوئے نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی، کسی غریب کا خون نچوڑا، کسی سے سود سے مال لیا، کسی سے رشوت بٹوری، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو غلط مال دے کے عمدہ مال کے پیسے لے لیے، وہی اولاد تمہیں غسل تک دینے کے لیے تیار نہیں ہو، وہی اولاد تمہاری قبر کھودنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، انہیں بس یہ پڑی ہوگی کہ جلدی کریں اسے گھر سے نکالیں اور قبرستان کے اندر پہنچا دیں۔ تو اس لیے احباب دی وقار اس میں ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے اچھے کاموں میں خرچ کریں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی اچھی دینی تربیت کریں، ایسی تربیت کر کے جائیں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے بخش و مغفرت کا سامان بن جائے۔ تو اگر مال میں سے آپ نے کوئی ایسی چیز بنا دی، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی اچھی جگہ پہ خرچ کر دیا، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ قبر میں پڑے ہیں، آپ کا وہ مال جو اچھی جگہ پہ خرچ کیا تھا لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، آپ کو قبر کے اندر ثواب پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح وہ اولاد جسے آپ نے نمازی بنا دیا، جسے آپ نے قرآن پڑھنا سکھا دیا، جسے آپ نے رزق حلال کمانا سکھا دیا، جسے آپ نے معاشرے کا ایک بہترین فرد بنا دیا، آپ تو قبر کے اندر جا چکے ہیں، وہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے کبھی قرآن پڑھ کے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، کبھی نماز پڑھ کے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، کبھی وہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ایسا کردار ادا کرتا ہے، ایسے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے کہ لوگوں کی زبان سے اس کے والدین کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، لوگوں کی زبان سے تمہارے لیے دعائیں نکلتی ہیں، آپ قبر میں پڑے ہیں، لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کے نورانی فرشتے سونے کے بڑے بڑے تھالوں کے اندر سجا کر تمہاری قبروں میں ثواب پیش کر رہے ہوں گے۔ تو احباب دی وقار اگر تو مال اور اولاد ان دونوں چیزوں کو اچھے مصرف میں استعمال کر لیا،
اولاد کی تربیت اچھی کر لی، مال کو اچھی جگہ پہ خرچ کر لیا، شرط یہ ہے کہ بندہ خود ایماندار بھی ہو۔ مومن ہونے کے بعد پھر مال اور اولاد کا اچھا استعمال کر لیا تو پھر بلا شبہ یہ بندے کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر ایمان قبول نہیں کیا پھر اولاد اور مال کسی کام نہیں آئے گی۔ یا خود تو مومن بنا، ایمان تو قبول کیا، لیکن اپنی اولاد کی اچھی تربیت ہی نہ کی، اپنے مال کو اچھی جگہ پہ خرچ ہی نہ کیا، تو پھر یہ نہ اولاد آخرت میں کام آئے گی اور نہ ہی ایسا مال آخرت میں کام آئے گا۔ تو بارکیف احباب دی وقار، اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن کامل ہو، اس کے اندر ایمان کامل کی دولت نصیب ہو۔ پھر بندہ چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا تو رب تعالیٰ اس پر 10 گنا 70 گنا 700 گنا کسی کو بے حساب کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو پھر بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے، بڑے بڑے ادارے بنا دیے، رفائی کام کر دیے، اس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دولت کو تو قبول نہیں کیا، پھر وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا وہ جس چیز کو دنیا کی اس زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، فرمایا ان کی مثال اس ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے، اس سرد جلا دینے والی ہوا کی طرح ہے کہ جو ایسے لوگوں کے کھیتوں پہ پہنچتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو ان کے ظلم کے سبب ٹھنڈی ہوا ان کے کھیتوں پہ پہنچتی ہے، فَأَهْلَكَتْهُ، اور اسے وہ ضائع کر دیتی، ہلاک کر دیتی۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے جب برف باری ہوتی ہے، ژالہ باری کی شکل میں آتی ہے، یا جس سے کورا کہا جاتا ہے، سردیوں کے اندر ٹھنڈ جب بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے فصلوں کا کیا حشر ہوتا ہے، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جس نے ایمان کی دولت کو قبول نہیں کیا، پھر اس نے اگرچہ مال و دولت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا ہو، اپنے تئیں اس نے اچھے اعمال کیے ہوں، تو ان کے اچھے اعمال اسی طرح ضائع ہو جائیں گے جس طرح ٹھنڈی ہوا ظالموں کے کھیت کو تباہ کر دیتی، برباد کر دیتی ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے یہ بھی بیان فرمایا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ کا ان کی نیکیوں کو ضائع کر دینا، تباہ و برباد کر دینا، ختم کر دینا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے عدل ہے اور ان کے اپنے اعمال کی سزا ہے کہ انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو بندے کو عقل دی، بندے کو شعور دیا، بندہ اپنی عقل اور شعور کو استعمال کر کے اچھے اعمال کرے، ایمان کی دولت کو قبول کرے، ایمان قبول کرنے کے بعد اچھے اعمال کرتا چلا جائے گا، یہی اعمال اس کے لیے آخرت میں کہیں جنت کا باغ بنا ہوگا، کہیں جنت کا محل بنا ہوگا، کہیں جنت کے حور و غلمان کی شکل میں اس کے پاس موجود ہوں گے۔ لیکن اگر ایمان کی دولت کو قبول نہیں کیا، اگر دنیا کے اندر برے اعمال کرتا رہا، تو پھر اس کے یہی اعمال کبھی جہنم کا ایندھن بن کے اس کے سامنے آئیں گے، کبھی جہنم کے سانپ اور بچھو بن کے ان کے سامنے آئیں گے، کبھی جہنم کی آگ کی بیڑیاں بن کے اس کے سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے احباب دی وقار، ہمیں بھی اگرچہ یہ آیتیں کفار کے حوالے سے بیان ہو رہی ہیں، لیکن اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں اور ہر وقت اپنے ایمان کو کامل رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسے الفاظ، ایسے عقائد، ایسے نظریات کو
سے دور رہیں، ایسے نظریات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو نظریات بندے کو کفر کی حد تک لے جاتی ہیں، کیونکہ جب بندہ کافر ہو گیا تو کافر کے لیے پھر آخرت میں کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ارض و سماوات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔